ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ نے دیکھا کہ امی گھر واپس آتی ہیں تو پھر وہ کسی سے بات نہیں کرتی اور سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ تو ایک رات جب بابا صاحب گھر آ کر کمرے میں چلا جاتا ہے تو ممی کے ہاتھ میں شمشیر کی تصویر دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی انا کی وجہ سے ممی سے کہتا ہے کہ باہر پھینک دو یہ تصویر، مجھے شمشیر کی ایک بھی تصویر اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن بابا صاحب کو پتہ نہیں ہوتا کہ ممی بے ہوش ہو چکی ہے، لیکن جب ممی کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر گر جاتی ہے تب بابا صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ ممی بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب دارا کو تیز آواز میں پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی ایمبولینس بلاؤ۔ تو پھر امی کو ہسپتال میں لے کر چلتے ہیں۔ وہاں جب ممی کو ہوش آ جاتا ہے تو بابا صاحب ان سے غمزدہ حالت میں کہتا ہے کہ میں خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا لیکن تم نے مجھے ہرا دیا۔ لیکن ممی کے منہ پر صرف ایک نام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے شمشیر۔ ممی بار بار کہتی ہے کہ میرے پاس شمشیر لے آؤ، شمشیر کو بلاؤ، جب اسے پتہ چلے گا کہ میری ماں ہسپتال میں ہے تو وہ آ جائے گا۔ تو بابا صاحب کہتا ہے کہ ہاں ہمارا بیٹا گھر واپس ضرور آئے گا، اور پھر وہ باہر آ جاتا ہے۔ جب سب باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو دارا کہتا ہے کہ ہمیں شمشیر کو بتانا چاہیے کیونکہ امی کی حالت بہت نازک ہے، خدا نخواستہ امی کو کچھ ہو نہ جائے۔ بابا صاحب غصے میں کہتا ہے کہ جب اسے ہماری پرواہ نہیں تو ہم لوگ کیوں اس کی پرواہ کریں؟ تو دارا کہتا ہے کہ ہمیں ممی کے لیے شمشیر کو بلانا پڑے گا تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن بابا صاحب غصے سے اس کی طرف دیکھے گا تو پھر دارا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ شمشیر اور مہک رات کو بیٹھے ہوتے ہیں تو مہک شمشیر سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے نا، جاب ڈھونڈنا اور ایسے مڈل کلاس زندگی گزارنا؟ تو شمشیر کہتا ہے کہ مشکل تو تمہارے لیے بھی ہے۔ تو پھر مہک جواب میں کہتی ہے کہ میری زندگی تو تم سے ملنے کے بعد تکلیف میں ہی گزری ہے۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن کاش کہ انسان کو غلطی کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ غلطیوں کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور پھر مہک وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے تھوڑا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہاں شمشیر نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اب مہک بھی شمشیر سے اچھا برتاؤ کرنے لگتی ہے۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو شمشیر اپنے کمرے میں نہیں ہوتا، وہ واش روم میں نہا رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ باہر آ جاتا ہے تو مہک اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی نوکری ڈھونڈنی ہے۔ تو مہک کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ تو دونوں بائک پر چل کر چلے جاتے ہیں۔ جب شمشیر وہاں مہک کو ڈراپ کر دیتا ہے تو مہک شمشیر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ شمشیر گڈ لک۔ تو شمشیر مسکرا کر کہتا ہے تھینک یو۔ پھر راستے میں شمشیر کا موٹر سائیکل خراب ہو جاتا ہے تو وہ اسے پیدل میکینک کے پاس لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اچانک وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہے کہ ہمیں سیلمینز کی ضرورت ہے، تو پھر وہ اس کمپنی میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا اپڈیٹ ٹائم پہ مل سکے۔ شکریہ۔